بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء، برکت دینے والی وہ ذات ہے اگر چاہے. ان شاء، مولانا حسین علی فرماتے ہیں ان شاء بمعنی اذا شاء، ان بمعنی اذا شاء، جب چاہے گا کر دے گا تیرے لیے. خیرا من ذالک، بہتر اس فرمائش سے، یعنی باغات. وہ اوپر کہہ رہے تھے اس کا کوئی باغ ہونا چاہیے، فرمایا جب اللہ چاہے گا بہتر کر دے، بہتر بنا دے گا تیرے لیے. کس سے؟ من ذالک، اس فرمائش سے. یہ خیرن مبدل منو ہے، جنات اس سے بدل ہے، معنی اس کے مطابق کرو. جب اللہ چاہے گا کر دے گا تیرے لیے خیرن، بہتر یعنی باغ، بہتر یعنی باغ. اس جو فرمائش کر رہے ہیں تجری من تحت الانہار، بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، مزید برآں کے کرے گا تیرے لیے محلات، محلات بنا دے گا. بل کذبوا بالساعة، بلکہ جھٹلایا انہوں نے قیامت کو. یہ علت عدم تسلیم کی کہ یہ جتنے اعتراض اور تکذیب کر رہے ہیں اور دعوے تبارک نہیں مانتے، ان کی چڑ ہے مسئلہ توحید کے ساتھ، اور چڑ کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے منکر ہیں. اگر قیامت کے قائل ہوتے تو یہ مسئلہ ضرور مانتے. بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ تکذیب کی انہوں نے قیامت کی. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس شخص کے لیے کذب بالساعہ، جس نے تکذیب کی قیامت کی. سعیرا، جلانے والا عذاب، سعیرا آگ جلانے والی. یا بل کذبوا بالساعہ. پھر آگے لمن موصول ذکر کیا، پھر آگے کذب بالساعہ، پھر الساعہ ذکر کیا، کذب بالساعہ پھر ذکر کر دیا. آپ کے پاس ایک بات لکھی ہے کہ ایک تو یہ کہ کذب آتدنا لمن، یہ وضع الظاہر موضع المضمر ہے، آتدنا لہم ہونا چاہیے تھا، لیکن آتدنا لمن اس میں موصول ذکر کیا. اس کا معنی کر رہا ہے علامہ کہ ما یشار بھی وضع الموصول موضع ضمیر ہم بے سبب تکذیبہم بہا علامہ یشعر بہی. تو کہتے ہیں کہ یہاں وضع الظاہر ضمیر کی جگہ اس لیے رکھا علت بیان کرنے کے لیے کہ یہ جہنم کیوں ہے، اس لیے کہ اس نے تکذیب کی، علت اس کی تکذیب، یہ بتانے کے لیے وضع الظاہر موضع المضمر. ایک بات. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جہاں وضع الساعۃ موضع ضمیرہا، ساعت کو ضمیر کی جگہ پہ رکھا للمبالغۃ، مبالغہ فی التشریح کی وجہ سے، اور مدار کیا ہے؟ مدار و اعتاد السعیر لہم وَإِن لَّمْ يَكُنْ مُجَرَّدًا. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کذب بالساعہ، حالانکہ آنا چاہیے تھا کذب بہا، ضمیر آنی چاہیے تھی. تو یہ زیادت شناعت کے لیے اس میں ظاہر
صاف ذکر کیا ہے ضمیر کی جگہ پہ. اذا رأتهم من مکان، اور وآتدنا میں نکتہ ہے اہل سنت کے نزدیک جہنم اور جنت موجود ہیں، اور معتزلہ کے نزدیک وہ قیامت کے بعد وجود میں آئیں گی. تو یہاں سورۃ آل عمران آیت 133 میں اعدت للمتقین جنت کی صفت آئی، اور اس آیت میں اعتدنا لمن کذب جہنم کی صفت آئی. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں، نہ لا کما یقول المعتزلہ اس طرح یہ معاملہ نہیں. اذا رأتهم من مکان بعید، جب دیکھے گی ان کو جہنم من مکان بعید دور کی جگہ سے، سمعوا لها سنیں گے وہ لوگ اس جہنم کا، تغیظا وزفیرا جوش اور خروش، دھاڑنا وزفیرا اور چیخنا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا اور جب ڈال دیے جائیں گے اس جہنم کے اندر، مکانن ضیقا جگہ تنگ میں، مقرنین بندھے ہوئے، دعو ہنالک ثبورا پکاریں گے اس مقام پر موت کو. یہاں پر اذا رأتهم، رأت میں ہے یا ضمیر ہے جس کا مرجع وہی سعیر اور نار ہے. جب دیکھے گی آگ ان مشرکوں کو، من مکان بعید مکان بعید سے، سمعوا لها تغیظا سنیں گے اس جہنم کا جوش و خروش، دھاڑنا اور چپ. جہنم بھی بولے گی تم تو جہنم سے بھی 4 قدم آگے ہو. تغیظا و زفیرا اس کا دھاڑنا اور چلانا یہ سنیں گے. تو اذا رأتهم پر اب اگر ماسٹری پارٹی ہو تو ان کے لیے مسئلہ ہے کہ دیکھے گی کیسے جہنم. دیکھنا تو جہنم کی آنکھیں کہاں سے آئیں گی، آگ کی آنکھیں کہاں سے آئیں گی. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ان اعضاء اور بنیا ڈھانچے کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے تو جہنم کو بھی دکھلا سکتا ہے. اس پر امام رازی رحمہ اللہ نے بہترین بات کی. یہ بالکل وہی بات ہے، جب روح نہیں آتی تو سوال جواب کیسے ہوتی، عذاب ثواب کیسے ہوتا ہے. یہ وہی آج کے جو معتزلہ للڑ، وہی پرانے، وہ بھی یہی معتزلہ روشن خیال یہی کہتے. امام راضی کہتے ہیں مذہب اصحابنا ان البنیۃ لیست شرطا فی الحیات، ڈھانچے کا محفوظ رہنا یہ حیات کے لیے شرط نہیں ہے. فالنار علی ما ہی علیہ، آگ جیسے ہے آگ، یجوز ان یخلق اللہ الحیات جائز ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس میں حیات پیدا کر دے اور عقل اور نطق پیدا کر دے اس میں، اس کو روح شو کی ضرورت ہی نہیں. وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، اکاڑوی پارٹی کے نزدیک یہ جائز نہیں. وَهَؤُلَاءِ الْمُعْتَزِلَةُ لَيْسَ لَهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ حُجَّةٌ، معتزلہ کو اس باب میں کوئی دلیل نہیں الا مگر استقراء العادات، انہوں نے صرف عادات دیکھی ہوئی ہیں، اور آگ کا بولنا خرق عادت ہوگا. بلو صدق ذالک لوجب التکذیب بانخراق العادات فی حق الرسول، اگر ہم معتزلہ کی بات مان لیں کہ صرف وہی چیز جو عادتاً ثابت ہوتی ہے اسی کو مانیں اور خرق عادات کا انکار کر دیں، تو پھر
کیا ہوگا؟ رسولوں کے معجزات سارے باطل ہو جائیں گے. فہؤلاء قولہم متناقض بل انکار العادات لا یلیق الا باصول الفلاسفہ. قال ھذا قال اصحابنا. اسی پر ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آگ کی شان میں اذا رأتہم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا یجب اجراؤہ علی الظاہر. اس کا ظاہر پہ جاری کرنا واجب ہے. لأنہ لا امتناع فی ان تکونا. کیونکہ اس میں کوئی امتناع نہیں کہ آگ میں بھی ایک قسم کی حیات ہو اور رایتن اور وہ دیکھے بھی صحیح اور کافروں پر چنگاڑے بھی صحیح. اس پر آگے آ رہا ہے حدیث کہ ان رجل من اصحاب النبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقل علی ما لم اقل. جس نے مجھ پہ ایسی بات کی جو میں نے نہیں کی، یعنی جھوٹی روایت بیان کی. اب ادعا الی غیر والدیہ، یا اپنی نسبت غیر والدین کی طرف کی. اب انتما الی غیر موالیہ، یا اپنی نسبت غیر آقا کی طرف کی. فلیتبوأ مقعدہ من النار، پس بنا لے ٹھکانہ اپنا آگ سے. اور ایک روایت میں ہے فلیتبوأ بین عینی جہنم، جہنم کی دو آنکھوں کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنا لے. مقعدہ. قیل یا رسول اللہ حل لہا من عینین، کیا جہنم کی دو آنکھیں ہیں؟ قالا، آپ نے فرمایا اما سمعتم اللہ، کیا تم نے قرآن نہیں سنا؟ اذا رأتہم من مکان بعید. تو یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ جہنم کی بھی دو آنکھیں ہوں گی اور وہ میدان محشر میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوگی. آگے عبید بن عمیر کہتے ہیں انکم مجموعون یوم القیامہ، تم جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن ایک میدان میں. پس وہاں نظر نافذ ہوگی. وَيَسْمَعُكُمُ الدَّاعِي، اور جہنم چنگھاڑے گی. زفرةً لا يبقى، ایسی چنگھاڑ اور چیخ مارے گی جہنم کہ لا يبقى ملک مقرب، کوئی فرشتہ بھی نہیں باقی رہے گا. بلا نبی مرسل، اور نہ کوئی نبی مرسل. الا وقع او خرا، تو وہ سب کے سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور ان کے کندھے کانپ رہے ہوں گے. قال فحسبته یقول، اور میرا خیال ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہر بندہ کہے گا رب نفسی نفسی. وَيُضْرَبُ بِالصِّرَاطِ عَلَى جہنم. یہ پھر پل صراط والا اگلا ٹکڑا آ گیا. تو اس کا مقصد ایک تو جہاں جو تغیظاً بزفیر آیا کہ جہنم بھی قیامت کے دن چیخیں لگائے گی، آوازیں لگائے گی. دوسرے مقام پہ تدعو من ادبر وتولی، جہنم مشرکوں کو پکارے گی. اور اسی طرح بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم اپنی گردن باہر نکالے گی اور میدان محشر میں اس طرح بعض آدمیوں کو چگے گی اور چنے گی جیسے مرغ دانے چگتا ہے. اور اس وقت وہ دھاڑتی بھی ہوگی اور چیخیں بھی لگاتی ہوگی. تو اس کی چیخیں سن کر سب لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی جب گردن نکالے گی، اور ہر باغ پر 70,000 فرشتہ اس کو قابو کر رہا ہوگا، لیکن جہنم ان کے قابو سے باہر نکل رہی ہوگی. اور مشرکین
اور منکرین پر چیخیں مار رہی ہوگی اور انہیں پکار رہی ہوگی. یہ ہے تغیظا وزفیرا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب ڈالے جائیں گے مجرم لوگ، ڈالنے کی بھی کیفیات جدا ہوں گی. بعض وہ ہوں گے کہ ایک فرشتہ ٹانگوں سے پکڑے گا، دوسرا سر سے، اور دونوں کٹھا اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. اور جہنم کے اندر جیسے تنور اور تنگ جگہ ہوتی ہے، بعض روایات میں ہے کہ جہنم کے اندر اس طرح اس کو ٹھونس دیں گے جیسے کیل کو دیوار میں ٹھونس دیا جاتا ہے. زیکن، ایسی تنگ جگہ میں، اور وہ بھی ساری آگ کی. مقرنین، زنجیروں سے باندھے ہوئے. ہاتھ پاؤں میں جہنم کے توق اور زنجیریں ہوں گی، ادھر بندھے ہوئے، ادھر جگہ تنگ، اور اس میں ان کو ٹھونس دیا جائے گا. دعو ہنالک ثبورا، بلائیں گے اس وقت. ثبورا کا معنی موت، موت کو پکاریں گے کہ کاش موت آ جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول من یقصا حلۃ من النار ابلیس، سب سے پہلے جہنم میں دستار بندی ابلیس کی ہوگی، اور اسے بہت بڑا لباس پہنایا جائے گا. یضعھا، وہ رکھے گا اپنے حاجبین پر اور کھینچ رہا ہوگا پیچھے سے. جہاں رکھے گا لباس اللہ اور پیچھے سے کھینچ رہا ہوگا. یصحبھا من خلفہ وذریتہ من خلفہ، اور ابلیس کی پوری ذریت، سارے مشرک کافر اس کے پیچھے ہوں گے. وہو یقول، یہ جلوس نکال کے پھرے گا، یا صبورا، یا صبورا ہو، ہائے میری موت، آ جا کدھر گئی. وہم ینادونا، اور وہ بھی پکارتے ہوں گے جو پیچھے ہوں گے. یا صبورا ہم حتی یقف علی النار، حتیٰ کہ یہ آگ پر کھڑا ہوگا. فیقولو یا صبورا فینادونا، تو آواز دی جائے گی یا صبورا ہم، وہ بھی فینادونا، وہ پکاریں گے خود یا صبورا ہم. فیقولو لا تدعوا اليوم، تو کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ آج ایک موت کو نہ پکارو. وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت ساری موتوں کو پکارو، یعنی بار بار یہ پکارو، موت نہیں آنے لگی. یہ مسند احمد ہے اور 12,560 رقم الحدیث. اسی پر ایک واقعہ لکھا ہے ہلیہ میں، وہ آپ کے حاشیہ میں آ گیا کہ حضرت صالح نے یہی آیت پڑھی اور فقال وکیف یکون للظالمین، اور کیسے ہوگا ظالموں کے لیے حمیم اور شفیع، یعنی کسی ظالم مشرک کا وہاں حامی نہیں ہوگا، دلی دوست یا سفارشی نہیں ہوگا، اس کو پوچھنے والا. انک واللہ لو رأیت الظالمین، بے شک اللہ کی قسم اگر تو دیکھے ظالموں کو اور اہل معاصی کو، وہ ہانکے جائیں گے پھر سلاسل، زنجیروں میں، والاغلال، توقوں میں، طرف جہنم کے، حفاتن عراتن، پاؤں ننگے ہوں گے، بدن بھی ننگے ہوں گے. مسودتن وجوہہم، کالے سیاہ چہرے ہوں گے، آنکھیں زرد پڑ جائیں گی. ذائبتن اجسامہم، ان کے جسم پگھل رہے ہوں گے.
پسینہ سے شرابور ہوں گے، ینادونا وہ آوازیں لگا رہے ہوں گے، یا ویلا یا صبورا، ہائے بربادی، ہائے موت، آجا موت، ماذا نزل بنا، کیا چیز ہمارے ساتھ اتر پڑی، ماذا حل بنا، کون سی چیز ہم پہ اتر پڑی، این یذہب بنا، یذہب بنا، کہاں میں لیا جا رہا ہے، ماذا یراد منا، ہم سے کیا مراد ہے، یعنی ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے، والملائکۃ اور فرشتے ان کو ہانک رہے ہوں گے جہنم کے ہتھوڑوں سے، فمرۃ یجرونا، کبھی ان کو چہروں پہ کھینچیں گے اور کھینچتے ہوں گے، متکئین ومرۃ، اور کبھی ان کو چلائیں گے اس کی طرف باندھے ہوئے، من بین باکر، کوئی آدمی رو رہا ہوگا خون کے آنسو، جب پانی کے آنسو ختم ہو جائیں گے آنکھوں سے خون جاری ہوگا اور دل مبہوت ہوں گے، انکا واللہ لو رأیتہم، بے شک تو اے مخاطب اللہ کی قسم اگر تو ان کو دیکھتا، علی ذالکا، اس پر، لرأیت منظرا، تو عجیب منظر دیکھتا کہ تیرے آنکھ نہ دیکھ سکتی اور تیرا دل نہ جم سکتا اور نہ تیرے لفظ، تیرے قدم ایک جگہ پہ اس منظر کی ہولناکی کی وجہ سے نہ ٹھہر سکتے۔ پھر اس نے منظر کے اس کو بیان کیا اور اس کے منقلب کو، وبکا وبکا الناس، حضرت صالح خود بھی رویا اور لوگ بھی رونے لگے یہ منظر سن کر۔ فقام شاب، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، ایک نوجوان، فقال اکل ھذا فی القیامہ، اس نے پوچھا حضرت صالح سے کہ کیا یہ صالح تابعی ہے، اس سے پوچھا اکل ھذا فی القیامہ یا ابا بشر، اے ابو بشر کیا یہ قیامت کو ہونے والا ہے سارا؟ قال نعم واللہ ابن اخی، کہا ہاں قسم اللہ کی اے میرے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے، وما ہوا اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا معاملہ ہونے والا ہے، لقد بلغنی انہم یصرخون، مجھے یہ پہنچائے کہ وہ چیخیں مارتے ہوں گے آگ میں حتیٰ کہ آوازیں منقطع ہو جائیں گی، اور فلا یبقا منہا، وہ ہر ایک ان میں سے رونے والے، انین کا معنی انین چیخنے اونگنے والا، اونگنے والوں کی طرح وہ چیخیں گے، بڑی آوازیں بھی ان کی ختم ہو جائیں گی۔ تو فصاح الفتح، وہ نوجوان جو تھا اس نے سنا اور اس نے چیخ ماری، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وا غفلتا عن نفسی، کہ ہائے افسوس کتنی غفلت ہے میری جان پر، ایام الحیات، یعنی آج تک میں نے غفلت میں زندگی گزار دی، یا اسفا علی تفریطی فی طاعتک، اور کہتا ہے یا اللہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں نے تیری فرما برداری میں کمی کی ہے، یا سیدہ و اسفا، ہائے افسوس علی تضییع عمری، کہ میں نے عمر ضائع کر دی، فی دار الدنیا، دنیا کے اندر عمر کو ضائع کر دیا، ثم بکا واستقبل القبلہ، پھر وہ نوجوان رونے لگ گیا
اور کعبہ کی طرف متوجہ ہوا. ثم قال اللہم، پھر کہنے لگا یا اللہ میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں. فی یومی ھذا، آج بے توبۃ لک، ایسی توبہ کے ساتھ کہ لا یخالطھا ریاء لغیرک، جس میں کسی غیر کے لیے دکھلاوا نہ ہو. اللہم، اے اللہ قبول کر لے مجھے علی ما کان منی، جتنے بھی میرے گناہیں سب معاف کر دے. واعف عما تقدم من عملی واکلنی اسرتی برہمنی، میرے سارے گناہوں سے مجھے نکال دے اور مجھ پہ رحم کر دے. ومن حضرنی، اور جو جہاں میرے ساتھ موجود ہیں ان پر بھی رحم کر دے. وتفضل علینا بجودک اجمعین، ہم تیری تفضل علینا، ہم پہ اپنا خاص فضل کر دے اپنے جود اور سخاوت کی وجہ سے. یا ارحم الراحمین، لکا، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا. لکا الکیتو جوارحی صادقاً بذالکا، میں نے اپنے جوارے سچے دل سے تیرے سامنے ڈال دیے. فالویل لی ان انت لم تقبلنی، اگر تو نے میری توبہ قبول نہ کی تو میرے لیے بربادی ہے. ثم غلبا، پھر وہ بے ہوش ہوا. فسکتا، تو بے ہوش ہو کر گر گیا. فحمل من بین القوم سریعا، اس نوجوان کو جب اٹھایا گیا تو مر چکا تھا. یبکون علیہ ویدعون لہ، لوگوں نے اس پہ رونا شروع کیا اور اس کے لیے دعا کرتے. وکان صالح کثیرا ما یذکروا فی مجلسی، اور حضرت صالح کہ ان کا اپنی مجلس میں ان کا بہت ذکر کرتا، ان کے لیے دعا کرتا اور کہتا بے ابی قتیل القرآن، بے ابی قتیل المواعظ، کہ یہ وہ آدمی ہے جو قرآن سن کے شہید ہو گیا، مواعظ سن کے شہید ہو گیا. ایک آدمی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا ما صنعتا، کیا کیا تو نے؟ قال امتنی برکت مجلس صالح فدخلت فی ساعت رحمت اللہ التی وسعت کل شیء. کسی نے خواب میں دیکھا بھئی کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ میں جو صالح کی علمی مجلس میں بیٹھتا تھا، اس مجلس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. ہاں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا لا یشقا جلیسہم، اس لیے ہم کہتے ہیں سارے بوڑھے بیٹھے رہا کرو. ہاں، کیا پتہ کہ قرآن کی مجلس کی وجہ سے بخشش ہو جائے. یہ حلیۃ الاولیاء بطبقات الاصفیاء جلد 6 ہے اور صفحہ 165. اب دیکھو بھئی، اس لا تدعوا اليوم صبورا، مت بلاؤ آج کے دن صبوراً واحداً، ایک موت کو، ودعوا صبورا، کئی موتوں کو بلاؤ لیکن موت آنے والی نہیں.